حشم بے خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا، دیکھا کہ پتھر بھاری ہیں، زخموں سے بدن گلزار سہی، تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ کس زعم میں ہے اپنے دشمن، کیا انہیں معلوم نہیں؟ کس زعم میں ہے اپنے دشمن، کیا انہیں معلوم نہیں؟ خاک وطن جان ہے اپنی، معزز سامعین اکرام، بزرگان دین، عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان عظیم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پرفتن اور پرآشوب دور میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ جیسا کہ حالات سے آپ واقف ہیں، ملک کے اندر بھی اب 26 جنوری آنے والی ہے، اور دوسری طرف اہل غزہ اور اسرائیل کے درمیان جو سیز فائر ہوئی اس کے حالات بھی ہیں۔ ان دونوں سے تعلق رکھتے ہوئے چند باتیں آپ احباب کے سامنے گوشت گزار کروں۔ دیکھیں یہود کی تاریخ کیا ہے اور ان کی سرکشیاں کیا ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہودی قوم کہاں سے ہے اور ان کو یہودی کیوں کہتے ہیں۔ ہر دور میں ان کے اوپر کسی نہ کسی کو اللہ نے مسلط کر دیا ان کی سرکشوں کی وجہ سے۔ آپ دیکھیں سب سے پہلے یہودی قوم کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک اسماعیل علیہ السلام، ایک اسحاق علیہ السلام۔ پھر اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، اور یعقوب کے ایک معنی آتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام ہی کا ایک لقب ہے، نام ہے اسرائیل، یعقوب علیہ السلام کا۔ آج بھی یہودی یعقوب علیہ السلام کو مانتے ہیں، کئی بنی اسرائیل کے پیغمبروں کو مانتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کے معنی ہیں اللہ کا بندہ، جس طرح سے عربی میں عبداللہ کے آتے ہیں، اس طرح سے ان کی زبان میں اسرائیل کے معنی تھے عبداللہ۔ اور بنی اسرائیل، بنی کے معنی آتے ہیں اولاد کے، جیسا کہ بنی آدم کہتے ہیں آدم کی اولاد، اسی طرح بنی اسرائیل یعقوب علیہ السلام کے اولاد کو کہتے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے، اس کے تفصیلی واقعات آپ نے سنے ہوں گے، اس میں یوسف علیہ السلام بھی ہے، اور ان میں یعقوب علیہ السلام کے ایک بیٹے تھے یہودا، اور ان کی طرف منسوب کرتے ہوئے یہ قوم یہودی ہے، یعقوب علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہوئے بنی اسرائیل جو اسرائیل کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیلوں سے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا، اللہ تعالیٰ نے سورت قرآن کے اندر ایک سورت ہی ہے جس کا نام بنی اسرائیل، 15واں پارہ، سورہ نمبر 17، سورہ بنی اسرائیل، اس کی 4 آیت میں اللہ نے ارشاد فرمایا وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا، کہ اے بنی اسرائیل تم زمین میں 2 مرتبہ فساد مچاؤ گے۔
تو تمہارے ان 2 مرتبہ فساد مچانے کی وجہ سے اللہ تمہارے اوپر ظالموں کو مسلط کریں گے۔ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ جب پہلا وعدہ آئے گا، فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ، پہلا جب اللہ تعالیٰ کا وعدہ آیا، انہوں نے سرکشی کی تو ملک شام فلسطین پر بہت بڑا علاقہ تھا، اس وقت میں انبیاء کا مرکز تھا، تو انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تعالیٰ نے بخت نصر مشرک بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کر دیا۔ اس نے ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، ان اسرائیلیوں کی، یہودیوں کی، اور بہت سارے جو بابل سے اٹھا تھا بادشاہ بخت نصر، ان کو کئیوں کو اس نے قید کر کے لے کر گیا بخت نصر بادشاہ۔ تو اس کے بعد ذوالقرنین بادشاہ ان کو پھر جو بخت نصر تو اس وقت میں نہیں تھا، اس کے بعد جو بادشاہ مسلط تھا اس سے ان کو آزادی دلائی، پھر یہ آ کر ملک شام فلسطین مسجد اقصیٰ میں بسے، مسجد اقصیٰ میں بسے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا۔ اس کے بعد ہم نے پھر ان کو مال و دولت دی، پھر ان کی اولاد ہم نے دی اور بڑائی، نسلیں بڑائی، مال دیا، اور یہ پھر خوب آباد ہوئے۔ تو اس کے بعد فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، پھر انہوں نے سرکشیاں کی۔ یہودیوں کی سازشیں اگر پڑھیں گے تو ہٹلر نے جو ان کا خاتمہ کرنا چاہا، جنگ عظیم میں سارے یہودیوں کا خاتمہ کر دوں، تو اس سے پوچھا کیوں تو اتنا یہودیوں کا دشمن اسرائیل کا؟ تو اس نے کہا کہ جب بھی کوئی سازش ہوتی ہے اس کی میں خروج کرتا ہوں تو اس کے نیچے اس کے دل میں ایک یہودی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ انہوں نے کیا کیا، لمبی تفصیل ہے۔ تو جب دوسرا وعدہ آیا تو پھر انہوں نے سرکشیاں کی، تو پھر ایک تو انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی اس وقت میں، موسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی، پیغمبروں کو انہوں نے قتل کیا، وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، نبی آ کر ان کو حق کا پیغام پہنچاتے تو نبیوں ہی کو قتل کر دیا، جیسا کہ زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا انہوں نے، یحییٰ علیہ السلام کو کا سر قلب کر دیا، نبیوں کو۔ تو ان کی اس ظالمانہ حرکتوں کی وجہ سے اللہ نے پہلی مرتبہ بخت نصر، پھر اس کے بعد ذوالقرنین نے ان کو آزادی دلائی، تو پھر یہ آ کر ملک شام فلسطین مسجد اقصیٰ میں بسے۔ پھر انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی آسمانوں پر جانے کے بعد پھر انہوں نے سرکشیاں کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے اوپر اور ظالم ٹائٹس کو مسلط کیا، اس نے آ کر پھر ان کی تباہی و بربادی کی، اور مسجد وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ، مسجد میں داخل ہو کر مسجد اقصیٰ کو نے تباہ و برباد کیا، فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ، گھروں کے اندر گھس کر ان کا خاتمہ کیا، گھروں کو اجاڑے۔ تو یہ دوسرا واقعہ تھا۔ تو اس وقت میں یہ کئی یہودی اس کے اندر، کئی ملک کے اندر بکھر گئے، اور آج آپ دیکھیں یہودیوں کی تعداد 1,40,00,000 کی آبادی ہے، مسلمانوں کے مقابلے میں کیا مسلمان 200 کروڑ اور یہ 1,40,00,000، اس میں زیادہ اسرائیل میں ہے، رشیا میں ہے، اور سب سے زیادہ اسرائیل سے زیادہ امریکہ کے اندر ہے۔ اس کا ایک سبب حملہ کرنے کا 60 لاکھ یہودی امریکہ کے اندر ہے 1,40,00,000 میں سے۔ تو بہرحال تو کئی لوگ اس میں آ کر مدینے میں بس گئے یہودی، اور کئی خیبر میں بس گئے جب دوسرا حملہ ہوا اس کے اندر۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اے یہودیوں تم نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سرکشی کی تو میں نے تمہارے اوپر بخت نصر کو مسلط کیا۔
پھر تم نے عیسیٰ علیہ السلام کی نافرمانی کی تو میں نے تمہارے اوپر ٹائٹس کو مسلط کیا. یہ دوسرے بھی بادشاہ ہیں، یا جو مشہور حملہ اس میں ٹائٹس نے کیا وہ مشہور ہے. فیضا جامعۃ الآخرت سے مفسرین نے تقی عثمانی صاحب نے بھی اس کا نام لکھا ہے. تو اس نے اجاڑا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ عسیٰ ربکم ان یرحمکم، نبی آ چکے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، موسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا، آخری نبی آنے والے ہیں، ان کی اطاعت و فرما برداری کر لو، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے گا. وَإِن كُنتُمْ عُدْنَا، اگر تم یہی سرکشی کرو گے تو وَإِن كُنتُمْ عُدْنَا، اگر یہی سرکشی کرو گے تو تمہارے اوپر ایسے ہی مسلط اللہ تعالیٰ دوسروں کو مسلط کرے گا. تو آپ دیکھیں اس وقت میں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے کہ برحق مذہب پر تھے یہودی. عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے برحق تھے اور ان پر مسلط ہونے والا بخت نصر مشرک تھا. اللہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرو گے تو اللہ تمہیں صرف اسلامی بادشاہوں کے ذریعے سے نہیں، کافروں کو بھی تمہارے اوپر مسلط کر سکتا ہے. یہ پچھلی قوموں سے تم سبق حاصل کرو. اللہ نے کہا کہ اے یہودیوں سدھر جاؤ، اب بھی نبی آخر الزمان آ چکے، اسلام لا دو. تورات میں لکھا تھا نبی کی یہ نشانیاں ہیں، انجیل میں لکھا ہوا تھا نبی کی یہ نشانیاں ہیں، تم مان لو تو تمہارے لیے نجات ہے. کئی لوگ مان گیا. عبداللہ ابن سلام یہودی تھے، ایمان میں لائے. کعب یہ بھی یہودی تھے، اسلام میں داخل ہوئے. کئی نے مانا لیکن بہت کم. اللہ نے کہا کہ اگر تم مدینے میں رہو، اگر تم یہاں پر شرارت کرو تب بھی تمہارے اوپر مسلط ہوگا. تو ان کی یہی سازشیں تھی. انہوں نے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام وقت نہیں پوری تفصیل سمجھاؤں تو ایک خاکہ میں آپ کا یہودیوں کا پیش کرنا چاہتا ہوں. اس کو غور سے سنیں گے، پورا سنیں گے تبھی تو یہ بات سمجھ میں آئے گی. موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کتنا تنگ کیا. بنی اسرائیل کئی واقعات ہیں. آسمان سے ان کے اوپر بنی اسرائیل کے اوپر دسترخوان اترتے تھے کہ تمہیں پکانے کی ضرورت نہیں، آسمان سے کھاؤ. تو اس وقت میں بھی بنی اسرائیل نے کہا تھا کہ ہمیں آسمان کا کھا کر تھک گئے، ہمیں عدس یہاں ہو، ہمیں دال چاہیے، ہمیں لہسن چاہیے، ہمیں پیاز چاہیے، ہمیں دال چاہیے، دال روٹی. اس لیے کہ کئی دن سے انسان بریانی کھا کر تھک جائے تو دال روٹی چاہتا ہے. تو انہوں نے نافرمانیاں کی. تو مدینے کے اندر کئی قبیلے تھے یہودیوں کے، اور خیبر کے اندر، خیبر مدینے سے گئے احباب جانتے ہوں گے، مدینے سے 200 کلومیٹر 170-160 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر ہے. خیبر سٹی بھی ہے، اور خیبر کوئی ایک علاقہ نہیں، بہت بڑی سٹی ہے. تو اس خیبر کے اندر یہودی تھے جو ٹائٹس نے مار کر انہیں بھگایا تھا. تو کئی جگہ پر پھیل گئے. اس میں مدینے میں تھے اور مدینے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے خیبر کے اندر بھی آباد تھے. اللہ کے نبی مکے سے مدینے کو ہجرت کر کے آئے تو اس وقت میں مدینے کے اندر 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ. اللہ کے نبی جب مدینے میں آئے تو اس وقت میں سب کے درمیان میں اگریمنٹ ہوئی، ایک قانون بنا، ایک دستور بنا. جس طرح کے آج دستور بنا ہے کہ 1950 میں دستور بنا، ریپبلک ڈے 26 جنوری کو جو ہم مناتے ہیں، کہ انگریزوں کی حکومت کے بعد یہ قانون بنا. انگریزی حکومت تھی یہاں پر 200 سال 250 سال. تو ان کے جانے کے بعد 1940 پر 7 میں یہ ملک آزاد ہوا. تو اس کے بعد 3 سال قانون بننے میں لگے کہ یعنی ہندوستان کا قانون بننا ہے. اس لیے کہ مسلمان بھی ہیں، ہندو بھی ہیں، سکھ بھی ہیں، عیسائی بھی ہیں، سب ہیں، سب کو اپنے اپنے حقوق کی آزادی ہے. اور اس کو بنانے کے لیے ایک کمیٹی لگی. وہ کمیٹی کے انڈین کانسٹیٹیوشن بنا. اس کے فادر آف کانسٹیٹیوشن ڈاکٹر امبیڈکر تھے اس کے، اور اس میں کئی ہندو بھی تھے، مسلمان بھی تھے، سکھ بھی تھے. ابوالکلام آزاد بھی تھے اس قانون کو بنانے میں. سعادت اللہ خان بھی تھے اس کو بنانے میں. اس کے قانون کے بنانے میں 3 سال کے عرصے میں ہوا. نومبر میں بن کر 1940 پر 9 میں قانون بن چکا تھا. اس کو لاگو کرنے کے لیے تاریخ چنی گئی تھی. اس لیے کہ اس وقت میں کانگریس کی بڑی حکومت تھی، ایک مسلم لیگ تھی.
اور ایک کانگریس تھی، مسلم لیگ الگ ہونے کی وجہ سے پڑوسی ملک پاکستان، تو اب یہاں کانگریس کی بڑی حکومت تھی، تو ان کا جو شروعات ہوئی تھی، اس کی تاریخ تھی 26 جنوری کو، تو اسی کو انہوں نے سلیکٹ کر کے کہ 26 جنوری 1950 سے کہ 3 سال کے بعد ملک آزادی کے بعد سے یہ قانونی دستور بنا، یعنی اگریمنٹ بنا کہ ملک کے اوپر کوئی بھی حملہ کرتا ہے تو یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ مسلمانوں پر حملہ ہے، ہندوؤں پر، سکھوں پر، عیسائیوں پر، بلکہ یہ دیکھا جائے گا ملک پر حملہ ہے، سب اس کا دفاع کریں گے، اور ہر ایک کو اپنے اپنے قانون پر آزادی کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہے۔ یہ ہندوستان کے قانون کے اندر آرٹیکل 25، 26، 27 ہے، ان تمام کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ کئی باتیں مکے سے مدینے کو اللہ کے نبی ہجرت کر کے آئے تو مدینے میں جو اگریمنٹ ہوا تھا اللہ کے نبی اور مدینے، اس لیے کہ وہاں پر مکے والے بھی تھے، مدینے والے بھی تھے، اور جو یہودی بھی تھے، کئی لوگ تھے، سب کے درمیان اگریمنٹ ہونا ہے، امن و امان قائم ہونا، اس لیے کہ مکے کے اندر بہت سارے تکالیف تھی، قتل تھی، اس طرح کی تکلیفیں دیتے تھے، تو یہ اگریمنٹ ہوا تھا۔ کئی ساری چیزیں مسلمانوں نے وہاں سے لے کر دی انڈین کانسٹیٹیوشن کو بنانے میں، تو بہرحال یہ کانسٹیٹیوشن بنا کہ ہر ایک کو اپنے اس ملک کے اندر، ہندوستان کے اندر آزادی کے ساتھ مسلمان ہے کہ وہ بے خوف داڑھی رکھ سکتا ہے، ٹوپی رکھ سکتا ہے، مسجد کی میناریں بلند کر سکتا ہے، کہ مسجدوں میں نماز پڑھ سکتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی ندائیں بلند کر سکتا ہے، اس کا اپنے آزادی کے ساتھ جو کھانا کھائے، جو پہنا پہنے، اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہوگا، سکھوں کے لیے، سب کے لیے۔ یہی اللہ کے نبی اگریمنٹ کیے تھے مکے سے مدینے کو آنے کے بعد مسلمان، یہودی اور مہاجر انصار کے درمیان میں، کہ جب کوئی ملک کے اوپر حملہ کرے، مدینے کے اوپر سب مل کر دفاع کریں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ مسلمان ہے کہ یہودی ہے کہ مشرک ہے، یہ نہیں دیکھیں گے۔ یہ اگریمنٹ ہوا تھا اللہ کے نبی کا مکے سے مدینے کو آنے کے بعد، ہجرت کے بعد، یہ اگریمنٹ ہوا تھا یہودیوں کے درمیان میں، مسلمان، انصار، مہاجر سب کے درمیان میں، لیکن چین کی سانس لینے نہیں دی مکے والوں نے۔ وہاں سے مکے سے آئے 500 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے رمضان المبارک 2 ہجری میں جنگ بدر کا واقعہ پیش آیا۔ ابو سفیان کا لشکر تھا تو اسے روکنے کے لیے آئے، تو وہاں سے ایک آگے، مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، کافر ان کی تعداد 1000 تھی، تو مسلمانوں کو اللہ نے غلبہ عطا فرمایا۔ تو اس میں یہودیوں کے اندر حسد پیدا ہو گیا، تو مدینے سے جو پہلا 3 قبیلے تھے یہودیوں کے، بنو قینوقا، بنو نذیر، بنو قریظہ۔ بنو قینوقا یہ ان تینوں قبیلوں میں بڑا سپر پاور تھا، یعنی اچھا طاقت والا تھا۔ قینوقا آپ دیکھیں، قین کے معنی آتے ہیں زرہ کے، قین، اور یہ یہودی لوگ زرہ بنایا کرتے تھے جنگ کے لیے، تو اس وجہ سے بھی طاقتور تھے، ہتھیار بنایا کرتے تھے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر سب سے زیادہ سپر پاور کون ہے؟ امریکہ، اس لیے کہ سب سے زیادہ ہتھیار وہ بناتا ہے۔ تو یہ 3 قبیلوں کے اندر کہ بنو قینوقا، قین کے معنی ہتھیار، زرہ کے، اور قا کے معنی نرم زمین کے، یعنی کاشتکاری بھی کرتے تھے، یہ دونوں چیزیں ان کے اندر تھی۔ تو جب ایک جنگ بدر پیش آئی رمضان، اس کے بعد ایک عورت عربی ان کے بازار میں گئی خریدنے کے لیے چند چیزیں، ان کے بازار میں، تو یہودیوں نے اس عورت کا برقع نکالا، اسے برہنہ کر دیا، ننگا کر دیا اس کا، اور اس کو دیکھ کر دوسرے یہودی ہنسی مذاق کرنے لگے، کہہ لگانے لگے، اور وہاں پر ایک عربی دیکھا کہ ہماری عورت کا یہاں اس طرح سے مذاق اڑا رہا ہے، اس دکاندار کا سر قلم کر دیا، اسے قتل کر دیا۔ اسی میں تھوڑی انبن ہوئی تو اللہ کے نبی کو خبر ہوئی، تو آئے اللہ کے نبی نے ان یہودیوں کو ملامت کی، تم ایک عورت کو سر بازار ننگا کر رہے ہو، کیا تمہیں شرم نہیں آتی؟ یہ کیسی حرکت ہے؟ تمہاری وجہ سے تم نے یہ حرکت کی، اس کی غیرت جاگی، اس نے قتل کیا، اور ان یہودیوں کو اللہ کے نبی نے ملامت کی۔ تو ان یہودیوں نے بجائے معافی مانگنے کے کہنے لگے کہ آپ کو غرور آ گیا ہے، اس لیے کہ مکے والوں پر آپ فتح ہو گئے ہیں، آپ کے اندر تکبر آ گیا ہے، مکے والے جنگ نہیں جانتے، لڑائی کیا چیز ہے ان کو معلوم نہیں ہے، اگر تمہاری لڑائی ہمارے ساتھ ہو جائے تو معلوم ہوگا کہ جنگ کیا چیز ہے۔ اللہ کے نبی کو غصہ آیا، کر رہے غلط چوری اور سینہ زوری۔ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر کہا کہ چلو ان کے اوپر حملہ کریں، اس کے ایسی
باتیں کر رہے ہیں، تو یہ لوگ جا کر قلعہ محصور ہو گئے. تو اللہ کے نبی نے آخر میں یہ لوگ مجبور ہو گئے، ہتھیار ڈال دیے. اس لیے کہ مسلمانوں کی طاقت تھی. اللہ کے نبی نے ان کے اوپر حملہ کرنے کے لیے گئے تو جا کر قلعہ بند ہو گئے، باہر نہیں نکل رہے. تو اللہ کے نبی نے ان کے اوپر غلہ پانی سب بند کر دیا، تو مجبور ہوئے ہتھیار ڈال دیے. تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تمہیں یہاں رہنے کا حق نہیں، چلے جہاں سے، یہاں رہیں گے تو یہی سرکشی کرتے رہے. تو یہاں سے کئی یہودی خیبر کے اندر پہلے سے تھے، یہ وہاں پر منتقل ہو گئے. یہ یہودیوں کی سازش تھی. دوسرا قبیلہ تھا یہودیوں کا کہ وہ تھا بنو نذیر. بنو نذیر، اللہ کے نبی نے کہا تھا کہ کوئی کسی کا قتل کر دے تو دیت دے دی جاتی ہے، یعنی 100 اونٹ. کسی آدمی نے کسی آدمی کو قتل کر دیا تو چاہے تو بدلے میں اس کو قتل کر سکتے ہیں، یا چاہے تو ایک آدمی کا خون بہا 100 اونٹ. تو ایک آدمی کا قتل کر دیا تو اللہ کے نبی نے خون بہا دینے کے لیے تو تمام لوگوں سے چندہ اکٹھا کیا. اور اس میں یہودیوں کو بھی کہا کہ تم بھی پیسہ دو، اس لیے کہ قتل ہو گیا ہے، دیت دینی ہے. تو اس وقت میں بنو نذیر کے لوگوں نے کہا آپ یہاں پر تشریف رکھیں، ہم پیسے جمع کر کے لاتے ہیں. اللہ کے نبی نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور پیچھے جا کر بنو نذیر کے لوگوں نے، یہودیوں نے یہ سازش کی کہ ہم اوپر سے ایک چٹان اللہ کے نبی کے اوپر گرا دیں گے، یہ ختم ہو جائیں گے تو ان کے ساتھی بھی بھاگ جائیں گے. تو انہوں نے یہ سازش رچی. تو اللہ کے نبی کو اللہ تعالیٰ نے خبر کر دی کہ یہ جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے یہ سازش کر. اللہ کے نبی فوراً اٹھ کر آ گئے. تو اللہ کے نبی کو ان کی سازشوں کا پتہ چل گیا. تو پھر اللہ کے نبی نے لشکر لے کر 2-3 میل کے فاصلے پر تھے بنو نذیر، ان کے اوپر حملہ کیا. ان کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پارہ نمبر 28 سورہ نمبر 50 پر 9 آیت نمبر 2 میں فرمایا، هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لأول الحشر. ان کو پھر کہا کہ ان کو بھی جلا وطن کیا، قلعہ محصور کیا. 15 دن تک کچھ لڑائی بن نہیں سکی. تو ان سے کہا کہ تم جو مال اپنے ساتھ لے کر جا سکتے لے کر جاؤ اور یہاں سے نکل جاؤ، مدینے سے جلا وطن کر دیں یہ اول الحشر. تو اس کے بعد وہ یہودی اور ان کے کئی باغات کو جلا دیا، کئی کھجوروں کے درختوں کو کاٹ دیا. تو جاتے جاتے یہودی اتنے شریر تھے کہ جاتے جاتے اپنے گھر کے دریچے اور دروازے بھی اکھاڑ کر اپنے ساتھ لے کر گئے کہ مسلمانوں کو ہماری چیزوں سے فائدہ نہ ہو. یہ ان کی دوسری شرارت تھی. اور تیسرا قبیلہ ان کا بچا تھا مدینے کے اندر، وہ بنو قریظہ تھا. بنو قریظہ. اور جنگ خندق پیش آئی 5 ہجری کے اندر. تو اس وقت میں یہ اگریمنٹ تھا کہ کوئی اگر مسلمانوں کے اوپر حملہ کرے تو مسلمانوں کی مدد کرے گا. انہوں نے کیا کیا، مشرکین مکہ کا ساتھ دیا جنگ خندق میں جو کھود گئی تھی جنگ خندق لڑ کر. اور اس میں مسلمانوں کے جو پیچھے گھر تھے وہاں مسلمان عورتیں اور بچے تھے، ان پر حملہ کیا. تو اللہ کے نبی جنگ سے نمٹنے کے بعد ان کو سبق سکھانے کے لیے ان کے اوپر کہا کہ تم نے سرکشی کی. کئی صحابہ کو لے کر ان کے اوپر دعویٰ بولا تو یہ بھی قلعہ محصور ہوئے، کئی دن تک باہر نہیں آئے. تو اس کے بعد انہوں نے بھی کہا کہ حضرت سعد رضی اللہ عنہ قبیلے اوس سے تھے. ان یہودیوں نے کہا بنو قریظہ کے حضرت سعد جو فیصلہ کریں گے ہم ان کے اس پر تیار ہیں. اس لیے کہ سعد رضی اللہ عنہ ایک ان کے یہودی تھے، بعد مسلمان بھی ہوئے. اور یہ قبیلے اوس سے تھے اور قبیلے اوس سے ان یہودیوں کے اچھے تعلقات تھے. انہوں نے سوچا یہودیوں نے حضرت سعد ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کریں گے. حضرت سعد رضی اللہ عنہ یہ تورات کے بھی جاننے والے تھے. انہوں نے کہا تورات کے حساب سے فیصلہ کیا، اس میں جو لڑنے کے قابل ہیں ان کو قتل کر دیا جائے، بچوں کو غلام اور عورتوں کو باندی بنا دیا جائے. تو اسی فیصلے پر عمل کیا گیا کہ 700 یہودیوں کو قتل کیا گیا اس وقت میں، اور کئی لوگوں کو اس کے اندر یہ ہوا. تو اس میں جلا وطن جو بچے تھے کئی جلا وطن ہو گئے، خیبر میں جا کر بس گئے. تو خیبر ان کا اڈا بن گیا، مدینہ سے یہودیوں کا خاتمہ ہو گیا، کئی یہودی خالی ہو گئے. تو اس وقت میں مدینے سے 200 کلومیٹر کے فاصلے پر خیبر میں رہ کر بھی مسلمانوں کے خلاف یہ سازش کرتے رہے. 7 ہجری میں اللہ کے نبی محرم الحرام میں 1400 صحابہ کو لے کر خیبر پر حملہ ہوئے. یہ اسلام کے اندر پہلا حملہ تھا
جو اللہ کے نبی نے کیا، ورنہ جتنے بھی حملے ہیں وہ دفاعی حملے ہوئے تھے، یعنی ڈیفینس میں مکے والے آ کر مدینے پر حملہ کرتے، اللہ کے نبی اس میں دفاع کرتے تھے۔ تو یہ ڈیفینس میں، اور یہ جو پہلا حملہ ہوا اللہ کے نبی نے اپنی طرف سے کیا وہ خیبر پر تھا 7 ہجری کے اندر محرم الحرام میں، اس کا بھی لمبا تفصیل واقعہ ہے۔ تو اس کے اندر اللہ کے نبی نے ان کے اوپر بھی حملہ بولا، تو 1400 صحابہ تھے، اور اسی کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا قلعہ فتح کیا تھا۔ تو اس وقت میں حضرت علی اور مرحب کے درمیان وہاں کا سپر پاور مانا جاتا تھا مرحب۔ تو مرحب نے کیا کیا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا۔ اللہ کے نبی نے کہا، لمبی تفصیل واقعہ ہے، میں ایک آدمی کے ہاتھ میں جھنڈا دوں گا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا دیا اور مرحب سامنے تھا۔ مرحب نے کہنے لگا، حضرت علی رضی اللہ عنہ مرحب کے مقابلے میں قد و قامت میں بھی چھوٹے اور عمر میں بھی چھوٹے، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا کہ تو چلے جا، تو میرے ساتھ لڑ نہیں سکتا۔ لقد علمت خیبر انی، لقد علمت خیبر انی مرحب شاہ کی سلاح بدر مجرد، مجھے معلوم ہے کون ہے، خیبر جانتا ہے کہ میں مرحب ہوں، میں مرحب ہوں، شاہ کی سلاح بدر مجرد، کہ ہتھیار سے لیس اور بڑا تجربے کا، تو کیا میرے سامنے بچہ آ گیا، کسی اور کو بھیج۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ تجھے خیبر جانتا ہے، تو یہاں کا شعر ہے، اور کہا لقد، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا، سمتنی امی حیدرہ، سمتنی امی حیدرہ کلیس غابات کریہ المنظرہ، کہ تو اس وقت کا شعر ہے جس وقت میں میری ماں کا دودھ پی رہا تھا، اسی وقت میں میری ماں نے میرا نام شعر رکھا ہے، حملہ تو کرتا پتہ چلے گا۔ تو بہرحال تو مرحب جو بڑا سردار تھا، اس کے درمیان حضرت علی کے درمیان میں حملہ ہوا۔ حضرت علی نے ایسا وار کیا تو اس کی تلوار ٹوٹ کر گر گئی، وہ پریشان ہو گیا۔ تو اس وقت میں کہا کہ نہیں نہیں، اور ایک تلوار ملے، اس لیے کہ اتنا ایسا نہ ہو کہ تو میری تلوار چھوٹ گئی اس وجہ سے مار دیا ہے۔ پھر دوسری تلوار لیا، پھر مارا۔ تو اس کے بعد حضرت علی نے کہا کہ موت اتنی بھی زیادہ مہلت نہیں دیتی، مرحب کا خاتمہ کر دیا۔ بہرحال اور لمبا تفصیل واقعہ ہے، یہ فتح ہوا، اس میں صلح ہو گئی یہودیوں کے درمیان۔ یہودیوں نے کہا کہ جتنا یہاں پر پیداوار ہوتی ہے اس کا آدھا ٹیکس ہم دیں گے مسلمانوں کو۔ یہ بہت بڑا مال آیا، بہت بڑے جانور آئے اس وقت میں۔ تو یہ مسلمان اور یہودیوں کے درمیان میں ایک صلح بھی ہوئی۔ تو اس وقت میں اللہ کے نبی صلح ہو گئی، اس لیے کہ قرآن میں بھی ہے ابھی جو سیز فائر ہوئی امریکہ اور غزہ کے درمیان میں، آپ دیکھیں آج کا اخبار اٹھائے، جو ملبے جو ڈھیر بنائے ہیں، ہزاروں ٹن بم گرایا ہے، جو ملبے جو گھر ڈھیر بن چکے ہیں اس کی صفائی کے لیے، اس کو صرف زمین بنانے کے لیے 21 سال لگے ہیں۔ 21 سال، 50,000 تو شہید ہوئے فلسطینی، 1,10,000 زخمی ہوئے۔ آپ جو ملبے آپ دیکھیں 2-3 دن ہوا تھا، اٹھا رہے ہیں، 200 لاشیں ملی ہیں۔ یہودیوں کی سازشیں، اسی کو اللہ نے کہا کہ یہودیوں کی سازشیں ختم نہیں ہوں گی۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو پر مسلط کیا، اور کتنی دشمنی، وہی جناح السلم فجناح له وتوکل علی اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر کوئی سیز فائر کرنا چاہے، یہ سیز فائر کا ذکر بھی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے 10ویں پارے سورہ نمبر 8 اور آیت نمبر 60 میں فرمایا، اگر کوئی صلح کے لیے جھکے سیز فائر کے لیے تو تم اس کو مان لو۔ امریکہ جیسا سپر پاور اگر سیز فائر کے لیے جھک رہا ہے تو یہ بھی مسلمانوں کی کھلی فتح ہی ہے، اس لیے کہ شاعر کہتا ہے یہ تعداد میں نہیں دیکھیں گے، ساری مسلمان طاقتیں اپنی پوری طاقت کے باوجود بھی بھیگی بھیگی بنی بیٹھی اپنی ایمان کا جوش دکھاتے ہوئے، جس کو شاعر نے بھی کہا کہ کچھ اہل ستم کچھ اہل حشم میں خانہ گرانے آئے تھے، دہلیز کو چوم کر چھوڑ دیا، دیکھا کہ یہ پتھر بھاری ہیں، زخموں سے بدن گلزار سہی تم اپنے شکستہ تیر گنو، خود اہل ترکش کہہ دیں گے کہ یہ بازی کس نے ہاری ہے۔ اتنی پوری طاقتوں کے باوجود بھی اگر سیز فائر ہوتا ہے، آپ دیکھیں 3 اسرائیل کو چھوڑیں اور اس کے بدلے میں 90 فلسطینیوں کو انہوں نے رہا کیا، یہ بھی تو ایک ذلت ہے۔ تو بہرحال اس کے بعد بھی انہوں نے کئی قسم کے واقعات ہیں کہ یہودی کی جو مرحب صلح ہو گئی تھی اللہ کے نبی کو خیبر کے اندر، تو اس وقت میں آ کر ایک عورت نے جس کا نام زینب تھا، جو مرحب کی بھتیجی تھی، جو شہید ہوئی، دل کے اندر نفرت تھی، اب تو صلح ہو چکی تھی، دعوت کی،
اللہ کے نبی نے صلح ہو چکی ہے، اب یہودی ہے، چلو دعوت کی ہے، دعوت کے کھانے کے لیے بیٹھے تو زہر ملا کر دے دیا۔ اس کے ساتھ حضرت بشر رضی اللہ عنہ تھے، تو زہر کو ایک نوالا کھا لیے، تو اللہ کے نبی ابھی منہ ہی کے اندر ڈالے تھے، زبان سے وہ گوشت کہنے لگا یا رسول اللہ میرے اندر زہر ملا ہوا ہے، گوشت کہہ دیا۔ اللہ کے نبی فوراً باہر نکالے، یہودی عورت سے اسے بلایا جس نے دعوت کی، زینب اس کا نام تھا، کہ تو نے کیوں زہر ملایا؟ تو اس نے پھر سازش رچی کہ میں دیکھنا یہ چاہتی تھی اگر آپ واقعی نبی ہیں تو اللہ آپ کو بچا لے گا، اگر آپ واقعی نبی نہیں ہیں تو آپ کا مر جانا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے کہا میں تو تیرے سے کچھ بدلہ نہیں لیتا، اگر یہ بشر جو ایک دیوانہ کھائے ہیں اگر یہ مر گئے تو تیرا اس قصاص کیا جائے گا۔ یہ وعدہ، یہ اسی سازش کی، وہ بشیر صحابی مر گئے، اللہ کے نبی کو اس کا زہر کا وقت حضرت نزا کا وقت تھا، تو وہ زہر کا اثر اللہ کے نبی کو معلوم ہوا مرتے وقت میں 3-4 سال بعد۔ تو حضرت بشیر کی بہن آئی عیادت کے لیے، تو اللہ کے نبی نے کہا تمہارے بھائی جو گوشت کھا کر شہید ہوئے تھے یہودیہ عورت کا، اس کا اثر مجھے محسوس ہو رہا ہے، اس کے اثر سے میری انگلیاں کٹ رہی ہیں۔ اس کے بعد ایک یہودی نے اللہ کے نبی پر جادو کیا، لبید بن عاصم نے، تو یہ یعنی اتنی ان کی دشمنی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو ان کو جلا وطن کیا گیا، خیبر سے بھی، جزیرہ عرب سے بھی نکال کر ان کو باہر کر دیا۔ تو یہ ان کی حالت کہ اب یہ مختلف ممالک سے ایک جگہ اکٹھا جمع ہو کر اپنی ایک ریاست بنانا چاہتے ہیں۔ اتنی پوری طاقتوں کے باوجود، اتنی تجارتوں کے باوجود کہ ہزارہ سال گزر گئے، ہزاروں نبی ان کے پاس آئے، ایک کنٹری اپنی ذاتی نہیں بنا سکے۔ اسرائیل آج بھی کئی اسلامی ممالک یا دوسرے ممالک بھی سے اب بھی اسی بات پر جھگڑا ہو رہا ہے کہ ہمارا ایک الگ کنٹری ہو، یہ ابھی تک ڈیٹیلز اور ابھی تک یہ فائنل نہیں ہوا، اسی پر لڑائی جھگڑا چل رہا ہے۔ یہ یہودیوں کی ایک مختصر سی تاریخ تھی، اور اسی سلسلے میں نے جو 15 اگست یہ 26 جنوری کی بھی ہے وہ باتیں بھی بیچ میں درمیان میں جو سنے ان کو سنا دی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا رجب کا مہینہ چل رہا ہے، اور معراج کا اس سے پہلے بھی نماز، معراج تو نماز کے فرض ہونے کا وقت تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج میں نماز فرض فرمائی۔ کئی لوگ ایک بات یہ یاد رکھ لیں کہ اس میں جاگنا بھی حدیث سے ثابت نہیں ہے، شب معراج میں شب برات کے اندر جاگنا ثابت ہے، اور اس میں کئی لوگ پوچھتے ہیں روزہ رکھنا، ایک روزہ رکھنا، شب معراج کا کوئی روزہ بھی نہیں ہے، کوئی تاخیرات بھی نہیں ہے۔ شب معراج کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو روزہ رکھتا تھا شب معراج کے موقع پر اس کے روزے کو توڑوا دیتے تھے۔ روزہ تو شب برات میں ہے، اور جب بھی روزہ رکھنا چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، لیکن یہ سمجھ کے شب معراج کا روزہ رکھ لیے اور سال بھر شب معراج کا پیغام کیا ہے؟ نماز فرض ہوئی تھی، مرتے دم تک نماز پڑھو، یہی معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔